السلام علیکم۔ خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ ایم سیٹ امتحان 17 مئی کو ہوگا۔ دیگر پیشہ ورانہ کورسز کے داخلہ امتحانات کی تواریخ کا بھی اعلان۔ متعلقہ حلقوں میں مجلس اراکین اسمبلی اکبر الدین اویسی، احمد پاشا قادری، وراثت رسول خان اور احمد بلالہ کے دورے۔ شمس آباد میں ربر کی ایک فیکٹری کو آگ لگ گئی، 4 افراد زندہ جل گئے۔ انجینئرنگ کے طلباء کی ایک ٹولی رہزنی میں ملوث، تلاشی مہم کے دوران انکشاف، ٹولی گرفتار۔ ملکاج گری مندر میں درگا کی مورتی کے گلے سے طلائی زیورات اڑا لیے گئے، مندر کا قفل توڑ کر سرقہ۔ اور رہزنی اور سرقے کی وارداتوں میں ملوث 2 ٹولیاں گرفتار، آصف نگر اور ہمایوں نگر پولیس کی کارروائیاں۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ ریاستی محکمہ اعلیٰ تعلیم نے آئندہ سال پیشہ ورانہ کورسز کے لیے منعقد ہونے والے امتحانات کی تواریخ کا اعلان کر دیا ہے۔ 17 مئی کو ایم سیٹ منعقد ہوگا اور 2 جون کو نتائج جاری کیے جائیں گے۔ محکمہ اعلیٰ تعلیم کے صدر نشین وینو گوپال ریڈی نے بتایا کہ 17 مئی کو منعقد ہونے والے ایم سیٹ کے لیے 10 فروری کو اعلامیہ جاری کیا جائے گا۔ دیگر امتحانات کی تواریخ اس طرح رہیں گی: پی ای سیٹ 5 میں، ای سیٹ 10 میں، پولی سیٹ 21 میں، آئی سیٹ 25 میں، ایٹ سیٹ 2 جون، لا سیٹ 8 جون اور 25 تا 29 جون پی جی ای سیٹ منعقد ہوگا۔ محکمہ اعلیٰ تعلیم کے صدر نشین کی جانب سے داخلہ امتحانات کی تواریخ کے اعلان کے موقع پر اس وقت کچھ دیر کے لیے افراتفری پھیل گئی جب بعض طلباء نے صدر نشین کے اجلاس پر احتجاج کیا۔ طلباء کا کہنا تھا کہ اعلیٰ تعلیم کے محکمے میں بھی بدعنوانیاں ہو رہی ہیں اور داخلوں میں بھی شفافیت نہیں ہے۔ صدر نشین نے طلباء کو تیقن دیا کہ وہ اس سلسلے میں ضروری کارروائی کریں گے۔ وائی ایس آر کانگریس پارٹی کے سربراہ وائی ایس جگن موہن ریڈی نے پارٹی کے ایک بڑے وفد کے ساتھ صدر جمہوریہ پرنب مکھرجی سے ملاقات کرتے ہوئے متحدہ ریاست کی برقراری کے لیے نمائندگی کی۔ بعد میں جگن موہن ریڈی نے پارٹی دفتر میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے بتایا کہ صدر جمہوریہ کو ایک حلف نامہ بھی حوالے کیا گیا ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ ریاست کی تقسیم کے معاملے میں اسپیکر این منوہر اور وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی کافی عجلت کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ تلگو دیشم پارٹی کے صدر کو بھی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے جگن موہن ریڈی نے کہا کہ متحدہ ریاست کی قرارداد کے موضوع پر چندرا بابو نائیڈو اور کرن کمار ریڈی دونوں کا موقف ایک ہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیما آندھرا کے تلگو دیشم ارکان اسمبلی صدر جمہوریہ کو حلف نامہ حوالے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ اس سے پارٹی صدر چندرا بابو نائیڈو مشکل میں پڑ سکتے ہیں، کیونکہ اگر سیما آندھرا کے تلگو دیشم ارکان مل کر حلف نامے دیتے ہیں تو چندرا بابو نائیڈو کو بھی حلف نامہ دینا پڑ سکتا ہے۔ جگن نے بتایا کہ صدر جمہوریہ نے ان کی نمائندگی کی سماعت سنجیدگی کے ساتھ کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسمبلی میں قرارداد کی منظوری کے بغیر آج تک کبھی بھی ریاست کی تقسیم کا عمل مکمل نہیں ہوا ہے۔ جگن موہن ریڈی نے متحدہ ریاست کے تمام حامیوں سے اپیل کی کہ وہ اس جدوجہد میں حصہ لیں۔ تلگو دیشم کے لیڈر وائی راما کرشنوڈو نے الزام لگایا ہے کہ جگن موہن ریڈی میڈیا کی مدد سے تلگو دیشم اور کانگریس قائدین کے خلاف گمراہ کن پروپیگنڈے کر رہے ہیں۔ میڈیا سے بات کرتے انہوں نے کہا کہ جگن رقم کے بلبوتے پر سیاسی قائدین، سرکاری عہدیداروں اور صنعت کاروں کو اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر ان کا یہ طرز عمل جاری رہا تو ان کا حشر بھی ہٹلر کی طرح ہوگا۔
مجلس اتحاد مسلمین کے قائد مقننہ اکبر الدین اویسی نے جمعرات کے دن اپنے حلقے کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور عوامی مسائل کی سماعت کی۔ اس کے علاوہ قائد مجلس نے حلقے میں جاری مختلف پروجیکٹس اور اسکولز کی زیر تعمیر عمارتوں کا جائزہ لیا۔ پیش ہے تفصیلی رپورٹ۔ مجلس اتحاد المسلمین کے قائد مقننہ اور رکن اسمبلی چندران گٹا اکبر الدین اویسی نے جمعرات کے دن اپنے حلقے کے مختلف علاقوں اور سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کے تحت چلائے جا رہے اویسی اسکول آف ایکسلنس واقع جمال کالونی بابا نگر پھول باغ کا دورہ کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے غازی ملت کالونی میں زیر تعمیر اردو ریزیڈینشل اسکول کی عمارت کا بھی معائنہ کیا۔ دورے کا آغاز چندران گٹا چوراہے کے پاس سے ہوا۔ فلائی اوور کے نیچے ٹریفک آئی لینڈ کی تعمیر کی بلدیہ نے منظوری دی ہے۔ مقامی ڈی سی ایم ڈرائیورز نے بتایا کہ اگر یہ پروجیکٹ تعمیر ہوتا ہے تو انہیں پارکنگ کے مسائل پیدا ہوں گے۔ اکبر الدین اویسی نے ڈرائیورز کو مشورہ دیا ہے کہ وہ بائیں جانب گاڑیاں پارک کریں، دائیں جانب ٹریفک آئی لینڈ بنایا جائے گا۔ اس کے بعد قائد مجلس نے سلالہ بارکس کا دورہ کیا۔ وہاں انہوں نے مقامی افراد سے ملاقات کی اور ایک مجلسی کارکن کی والدہ کے انتقال پر انہیں پرسہ دیا۔ قائد مجلس نے غازی ملت کالونی میں زیر تعمیر اردو ریزیڈینشل اسکول کی زیر تعمیر عمارت کا معائنہ کیا۔ 3.5 کروڑ روپے کی لاگت سے عمارت تعمیر ہو رہی ہے۔ عمارت میں ہاسٹل کے لیے مزید فنڈز درکار ہیں۔ اس سلسلے میں کلکٹر سے نمائندگی کا قائد مجلس نے فیصلہ کیا ہے۔ اس کے بعد اکبر الدین اویسی نے پھول باغ میں ان کے ذاتی صرفے سے اویسی اسکول آف ایکسلنس کی زیر تعمیر عمارت کا معائنہ کیا۔ 6 منزلہ عمارت کی تیزی سے تعمیر جاری ہے۔ رکن اسمبلی چندران گٹا نے بابا نگر اے بلاک کا بھی دورہ کیا اور وہاں بھی اویسی اسکول آف ایکسلنس کی عمارت کی تعمیر کے جو کام شروع ہوئے ہیں اس کا جائزہ لیا۔ یہاں سے قائد مجلس جمال کالونی ریاست نگر گئے، جہاں انہوں نے نیشنل اکیڈمی آف کنسٹرکشن کے مرکز کا معائنہ کیا۔ مجلس کی نمائندگی پر یہ مرکز وہاں چلایا جا رہا ہے۔ اکبر الدین اویسی نے جمال کالونی کے اسکول میں چلائے جا رہے تعلیم بالغان کے مرکز کا بھی معائنہ کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے اویسی اسکول آف ایکسلنس میں زیر تعلیم کم سن بچوں سے بھی ملاقات کی۔ تمام کلاسز کا دورہ کرتے ہوئے قائد مجلس نے ٹیچرز اور طلبہ سے بات چیت کی۔ آخر میں قائد مجلس نے اویسی ہاسپٹل کا دورہ کرتے ہوئے دواخانے سے رجوع ہونے والے مریضوں سے بھی بات چیت کی۔ اس موقع پر مجلسی کارپوریٹرز اور دوسرے موجود تھے۔ رکن اسمبلی چار مینار سید احمد پاشا قادری نے بھی اپنے حلقے میں ملڑ کی تعلیم علاقے کا دورہ کیا۔ رکن اسمبلی نے زیر تکمیل پروجیکٹ کا معائنہ کیا اور عوامی مسائل کی سماعت کی۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے احمد پاشا قادری نے بتایا کہ پروجیکٹ کی تکمیل کے دوران عوامی شکایات کو دور کرنے کی عہدیداروں کو ہدایت دی گئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر پروجیکٹ کے ذمہ دار عوامی شکایت کو دور کرنے میں ناکام ہو جائیں تو متبادل پر غور کیا جائے گا۔ ادھر نامپلی کے رکن اسمبلی محمد وراثت رسول خان نے بھی وجے نگر کالونی اور مراد نگر کا دورہ کیا۔ وجے نگر میں رکن بلدیہ محسنہ پروین کے ہمراہ انہوں نے مجلس کی نمائندگی پر جاری آب رسانی پائپ لائن کی تنصیب کے کاموں کا معائنہ کیا۔ واضح ہے کہ گزشتہ اتوار کو صدر مجلس بیرسٹر اسدالدین اویسی کے دورے کے موقع پر مقامی افراد نے پانی کی قلت کی شکایت کی تھی، جس پر بیرسٹر اویسی نے جنگی خطوط پر کام کروانے کی ہدایت دی تھی۔ رکن اسمبلی مراد نگر میں آلودہ پانی کی شکایت پر فوری وہاں پہنچ گئے اور عہدیداروں کو بھی طلب کیا۔ انہوں نے بتایا کہ جمعے کو پائپ لائن کا مکمل معائنہ کرتے ہوئے مسئلے کو حل کر لیا جائے گا۔
رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالہ نے شکر نگر اولڈ ملک پیٹ علاقے کا دورہ کرتے ہوئے سربراہی آب سے متعلق عوام کی جو شکایت ہیں اس کی سماعت کی۔ محکمہ آب رسانی کے عہدیداروں کو احمد بلالہ نے اس علاقے میں پانی کی ٹانکیاں نصب کرنے کی ہدایت دی تاکہ پانی کی قلت کے مسئلے کو دور کیا جا سکے۔ وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی 27 دسمبر کو دلی روانہ ہوں گے، جہاں وہ کانگریس وزرائے اعلیٰ کے اجلاس میں شرکت کریں گے۔ اس اجلاس کی قیادت نائب صدر کل ہند کانگریس کمیٹی راہل گاندھی کریں گے۔ کرن کمار ریڈی اجلاس میں شرکت کے بعد اسی رات حیدرآباد واپس ہو جائیں گے۔ واضح ہے کہ ریاست کی تقسیم کے فیصلے کے بعد وزیر اعلیٰ کا سونیا گاندھی کے ساتھ آمنا سامنا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ کے باغیانہ تیور اختیار کرنے کے بعد 27 اگست کو ان کی صدر کانگریس سونیا گاندھی سے ملاقات ہوئی تھی۔ رکن کونسل پی وینکٹ راؤ نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ کا متحدہ آندھرا کا موقف اختیار کرنا قوم کے بہتر مفاد میں ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کے پاس نئی پارٹی قائم کرنے کا موقع نہیں ہے، لیکن وہ ریاست کی تقسیم کے معاملے میں اعلیٰ کمان کے موقف سے اختلاف رائے ہونے پر اس مسئلے پر غور ضرور کر سکتے ہیں۔ ایک سوال پر وینکٹ راؤ نے دعویٰ کیا کہ کانگریس کو اکثریت حاصل ہوگی، لیکن وہ اعداد و شمار نہیں بتا سکتے۔ انہوں نے چندر بابو نائیڈو اور وینکیا نائیڈو کے بیانات کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ دونوں قائدین سیاسی حدود کو پار کر رہے ہیں۔ ریاست میں کانگریس پارٹی امور کے انچارج دگ وجے سنگھ نے بتایا ہے کہ سابق وزیر جے سی دیواکر ریڈی کو وجہ بتاؤ نوٹس دی جا چکی ہے۔ دلی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے دگ وجے سنگھ نے کہا کہ سابق وزیر سے ان کے ریمارکس پر جواب طلب کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی معلومات کے مطابق وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی نے کبھی بھی سونیا گاندھی کے خلاف کچھ نہیں کہا ہے، لیکن اگر وزیر اعلیٰ یا تلنگانہ کے کانگریس قائدین نے کانگریس صدر کے خلاف کچھ بھی کہا ہو تو اس کی تفصیلات پیش کی جائیں۔ دگ وجے سنگھ نے اعلان کیا کہ وہ جنوری میں وشاکھاپٹنم کا دورہ کریں گے اور انہیں کہیں بھی کسی کا خوف نہیں ہے۔ سابق وزیر جے سی دیواکر ریڈی نے کہا ہے کہ انہیں اب تک وجہ بتاؤ نوٹس نہیں ملی ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نوٹس ملنے کے بعد ہی وہ اپنا جواب دیں گے۔ سابق وزیر نے کہا کہ وہ کانگریس میں رہنا چاہتے ہیں، لیکن پارٹی انہیں نکالنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ایک سوال پر انہوں نے کہا کہ سیما آندھرا میں کانگریس کے ختم ہونے کی انہوں نے جو بات کہی ہے، اگر وہ غلط ہے تو صدر پی سی سی کو تاڑ پتری سے مقابلہ کرنا چاہیے۔ تلگو دیشم پارٹی کے صدر چندر بابو نائیڈو نے الزام لگایا ہے کہ کانگریس حکومت کی نااہلی کی وجہ سے ریاست میں چھوٹی صنعتیں متاثر ہوئی ہیں۔ تلگو دیشم سربراہ نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر لکھا ہے کہ 5 سال پہلے 80,000 چھوٹی صنعتوں کے ذریعے 8 لاکھ افراد کو ملازمتیں حاصل ہوئی تھیں، لیکن آج 45,000 صنعتوں سے صرف 4 لاکھ افراد کو ہی روزگار حاصل ہوا ہے۔ کانگریس لیڈر شیوم ریڈی نے کہا ہے کہ چندر بابو نائیڈو بی جے پی سے مفاہمت کے حق میں ہیں۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مودی کی مہربانی حاصل کرنے کے لیے تلگو دیشم سربراہ ہر طرح کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے سوال کیا کہ بی جے پی سے مفاہمت کو تاریخی غلطی قرار دینے والے چندر بابو نائیڈو اب پھر کیوں مفاہمت کے لیے بے چین ہیں۔ شیورام ریڈی نے کہا کہ سیکولرزم پر تلگو دیشم کا کیا موقف ہے، اس کی وضاحت خود چندر بابو نائیڈو کو کرنی چاہیے۔ تلنگانہ بل روکنے کی بات کہنے والے بے وقوف ہیں۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے رکن راجیہ سبھا پی گووردھن ریڈی نے یہ ریمارک کیا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی کا ذہنی توازن بگڑ گیا ہے، اس لیے غیر ضروری وہ عوام کو مشتعل کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ تلنگانہ دینے سے کانگریس کمزور نہیں ہوئی ہے، بلکہ وائی ایس آر کانگریس پارٹی کی کانگریس کے خلاف چلائی گئی مہم سے سیما آندھرا میں کانگریس کمزور ہوئی ہے۔ گووردھن ریڈی نے کہا کہ تلنگانہ کا حقیقی بل پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ بل پر مباحث میں رکاوٹ پیدا کرنے سے سیما آندھرا عوام کا نقصان ہوگا۔ رکن راجیہ سبھا نے واضح کیا کہ کے سی آر کے ساتھ کانگریس کا کوئی معاہدہ نہیں ہوا ہے، لیکن تلگو دیشم صرف تشویش میں مبتلا ہے۔
رکن राज्य सभा M.A. खान ने कहा है कि वो तेलंगाना के PCC सदर और चीफ मिनिस्टर की दौड़ में नहीं हैं। मीडिया से बात करते हुए ताहम उन्होंने कहा कि पार्टी आला कमान जो भी ओहदा उन्हें देगी वो उसे संजीदगी के साथ निभाएंगे। रुकन राज्यसभा ने कहा कि पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस कायदीन के खिलाफ कार्रवाई ज़रूर की जानी चाहिए। MIM के साथ दोस्ताना ताल्लुकात दोबारा इस्तवार करने के लिए उनकी कोशिशों से मुताल्लिक़ पूछे गए सवाल पर M.A. खान ने कहा कि अगर आला कमान उनको ये जिम्मेदारी देती है तो वो इसके लिए भी पूरी कोशिश करने के लिए तैयार है। मारेडपल्ली बोयनपल्ली के डॉक्यूमेंट्स राइटर्स ने हुकूमत के फैसले के खिलाफ एहतजाजी हड़ताल की। हड़तालियों ने मीडिया को बताया कि हुकूमत ने दस्तावेज़ात की तैयारी के अलावा रजिस्ट्रेशन के काम को मी सेवा के तहत करने का ऐलान किया है, जिसकी वजह से उनका रोज़गार मुतासर हो सकता है। उन्होंने बताया कि वो गुज़िश्ता 25 साल से ये काम कर रहे हैं। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंट की तैयारी के कामों को हस्ब मामूल जारी रखे। हड़तालियों ने इस मौके पर सब रजिस्ट्रार मारेडपल्ली को एक मकतूब भी हवाले किया। कॉर्पोरेटर किशन बाग अजीज बेग ने अर्श महल इलाके का दौरा करते हुए पीने के पानी की किल्लत के मसले का जायज़ा लिया। उन्होंने बताया कि मकामी अफराद के एक बड़े वफ़द ने दारुस्सलाम में सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद से इस मसले के सिलसिले में नुमाइंदगी की थी। अजीज़ बेग ने बताया कि इलाके में प्रेशर को मौसर बनाने के लिए 8.5 लाख रुपए की लागत से बूस्टर लगाया गया था। इसके बावजूद सरबराही आप के मसाइल पेश आ रहे हैं। कॉर्पोरेटर शिवरामपल्ली हबीब जैन आरिफ ने हसन नगर में एक राजीव युवा करनालू ट्रेनिंग सेंटर का इफ्तिताह किया, जिसके ज़रिए मकामी ख़वातीन को रोज़गार से मरबूत कोर्सेज़ की तरबियत दी जाएगी। इससे पहले मजलिसी कॉर्पोरेटर ने किंग्स कॉलोनी शास्त्रीपुरम में एक मेडिकल कैंप का भी इफ्तिताह किया। चारमीनार मंडल के तहसीलदार ऑफिस में मुख्तलिफ ज़ुमरों के वजीफ़े खारों के लिए स्मार्ट कार्ड के लिए फ़ोटो खिंचवाने का एहतमाम किया गया है। ये सिलसिला 26 दिसंबर से 30 दिसंबर तक सुबह 10:30 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। इस सहूलत से माज़ूरीन ज़ईफ़ वजीफ़े खारों के अलावा बेवा ख़वातीन इस्तिफ़ादा कर सकती हैं। ज़राए के मुताबिक तस्वीर कशी के लिए वजीफ़े खारों को अपने साथ आधार कार्ड और वजीफ़े की पासबुक लाना ज़रूरी है। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स अथॉरिटी की जानिब से स्टेट लेवल हॉकी चैंपियनशिप बराए निस्वान का गच्चीबौली के हॉकी स्टेडियम में आगाज़ हुआ। रियासती हुकूमत के सेक्रेटरी बराए स्पोर्ट्स लूलू अग्रवाल ने इफ्तिताही तकरीब की सदारत की और खिलाड़ियों के मार्च पास की सलामी दी। ओलंपियन मुकेश कुमार और अलीम खान ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर मुख्तलिफ खेलों के मुंतखब खिलाड़ियों को रकमी इनामात भी दिए गए। ओएसी हॉस्पिटल में मलकपेट की एक खातून के घुटने का रिप्लेसमेंट किया गया। ज़ेबुन्निसा नामी इस मरीज़ा ने बताया कि शहर के दूसरे हॉस्पिटल्स में उनके ऑपरेशन के लिए 4 लाख रुपए का खर्च बताया गया था, लेकिन ओएसी हॉस्पिटल में कम खर्च पर उनका ऑपरेशन किया गया। गुज़िश्ता 2.5 साल से उनके घुटने में शदीद तकलीफ थी। उन्होंने हॉस्पिटल इंतज़ामिया और मजलिसी क़ायदीन से इजहार तशक्कुर किया। ओएसी हॉस्पिटल में मुख्तलिफ अमराज के इलाज की असरी सहूलतें दस्तयाब हैं। शमसाबाद के गगन पहाड़ इलाके में वाक़े एक रबर की फैक्ट्री में भयानक आग लग गई, जिसके नतीजे में 4 अफराद जिंदा जल गए। तफसीलात के मुताबिक अक्षिता रबर फैक्ट्री में चारशंबे और जुमेरात की दरमियानी शब ये वाक़या पेश आया। महलूकीन की शिनाख्त बिहार के साकिनान नवीन, गोविंद चौधरी, संदीप कुमार और किशन की हैसियत से की गई है। पुलिस ने फैक्ट्री के मालिक कैलाश अग्रवाल को तहवील में ले लिया है। महलूकीन की लाशें नाकाबिल शिनाख्त हो गई हैं। लाशों का DNA टेस्ट करवाया जा रहा है। मकामी अफराद और महलूकीन के रिश्तेदारों ने एहतजाज करते हुए 15 लाख रुपए मुआवजा अदा करने का मुतालबा किया है। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी है।
ادھر مقامی افراد نے آلودگی کی روک تھام نہ کرنے پر اسی علاقے کی ایک پام آئل کمپنی پر حملہ کر دیا۔ مقامی عوام کا کہنا ہے کہ کمپنی سے خارج ہونے والے کیمیکل سے آلودگی میں اضافہ ہو رہا ہے اور اس سے صحت متاثر ہو رہی ہے۔ مقامی افراد اور ملازمین نے فرنیچر کو نقصان پہنچایا اور کمپنی کی گاڑی پر سنگ باری کی۔ پولیس نے مداخلت کرتے ہوئے حالات پر قابو پایا۔ کوکٹ پلی پولیس نے رہزنی کی وارداتیں انجام دینے والے انجینئرنگ کے طلباء کی ایک ٹولی کو گرفتار کیا ہے۔ ڈی سی پی بالانگر پولیس نے میڈیا کو بتایا کہ پولیس نے گاڑیوں کی تلاشی مہم کے دوران اشرف، ابھیش، جویل اور رفیق کو گرفتار کر لیا، جبکہ اس ٹولی کا ایک اور رکن شیوا لنگم فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ انہوں نے بتایا کہ گرفتار شدہ طلباء نے عیش و عشرت کی زندگی گزارنے کے مقصد سے آسانی سے رقم حاصل کرنے کے لیے یہ ذریعہ اختیار کیا تھا۔ یہ لوگ ایک ٹولی بنا کر سائبر آباد کے مختلف علاقوں میں پیدل چلنے والی خواتین کو نشانہ بناتے تھے۔ پولیس نے گرفتار شدہ رہزنوں کے قبضے سے 600 گرام کے طلائی زیورات برآمد کر لیے ہیں۔ ملکاج گری کی درگا مندر سے مورتی کے گلے سے طلائی زیورات کا سرقہ کر لیا گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ سارقوں نے قفل شکنی کے ذریعے مندر میں داخل ہو کر سرقے کی یہ واردات انجام دی۔ اس کے علاوہ سارقوں نے کیش باکس توڑ کر رقم بھی نکالنے کی کوشش کی۔ جمعرات کی صبح جب پجاری مندر پہنچا تو مندر کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور ساز و سامان بکھرا پڑا تھا۔ ملکاج گری پولیس نے ایک کیس درج کر لیا ہے۔ نارتھ زون ٹاسک فورس اور آصف نگر پولیس نے مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے ایک عادی رہزنوں کی 2 رکنی ٹولی اور ان سے مسروقہ مال خریدنے والے 2 افراد کو گرفتار کر لیا۔ ڈی سی پی ویسٹ زون ستیہ نارائنا نے میڈیا کو بتایا کہ کلسوم پورے کا رہنے والا جے کشن سنگھ اور شالی ونڈے کا رہنے والا ٹھاکر پرمود سنگھ رہزنی کی 7 وارداتوں میں ملوث ہے۔ پولیس نے ان کے قبضے سے 6.5 لاکھ روپے مالیت کے 23 تولے کے مسروقہ طلائی زیورات ضبط کر لیے اور ان سے مسروقہ مال خریدنے والے ضیاء گوڑہ کے سدی راجو اور کیول سنگھ کو بھی گرفتار کر لیا۔ ہمایوں نگر پولیس نے RTC بسوں میں سرقے کی وارداتیں انجام دینے والی 3 رکنی ٹولی کو بھی گرفتار کیا ہے۔ پولیس نے ان کے قبضے سے 5 لاکھ روپے مالیت کے 18 تولے کے طلائی زیورات ضبط کر لیے۔ ڈی سی پی ویسٹ زون نے بتایا کہ یہ ٹولی ہمایوں نگر اور آصف نگر میں چلتی ہوئی RTC بسوں میں سرقہ اور رہزنی کی 11 وارداتوں میں ملوث ہے۔ سعید آباد کا MP راجو اور میر پیٹ کی ٹی مارتھما راما کرشنا کے ساتھ یہ وارداتیں انجام دیا کرتی تھیں۔ راما کرشنا ان سے مسروقہ مال خرید لیا کرتا تھا۔ ڈی سی پی نے بتایا کہ اس ٹولی کے علاوہ پولیس ہمایوں نگر نے ایک اور رہزن عبد النعیم کو گرفتار کر لیا ہے جو سرقہ اور رہزنی کی 45 وارداتوں میں ملوث ہے۔ پولیس نے اس کے قبضے سے 21 تولے کے طلائی زیورات اور 1 موٹر سائیکل ضبط کر لی۔ ہمایوں نگر پولیس نے شمس آباد ایئرپورٹ پر ملازمت کا جھانسا دے کر رقم اینٹھنے، ایک لڑکی کو بیوٹیشین بنانے کا جھانسا دے کر کیرلا لے جانے والے ایک دھوکے باز کو گرفتار کر لیا۔ پولیس نے بتایا کہ تمل ناڈو کا متوطن محمد مصطفیٰ عرف یوسف گزشتہ کچھ دنوں سے آصف نگر میں کرائے کے مکان میں مقیم تھا۔ اس نے اپنے پڑوسی کے لڑکے کو ایئرپورٹ پر نوکری دلانے کا جھانسا دے کر 4.5 لاکھ روپے اینٹھ لیے۔ اس شخص نے ایک اور پڑوسی 15 سالہ لڑکی کو بیوٹیشین کی تربیت دلانے کا جھانسا دیا اور اسے کیرلا منتقل کیا۔ پولیس نے لڑکی کو کیرلا جا کر مصطفیٰ کے ایک ساتھی کے پاس سے رہا کروایا۔ پولیس نے بتایا کہ مصطفیٰ نے اپنے ایک اور پڑوسی کی طلائی انگوٹھی کا بھی سرقہ کیا تھا۔ پولیس نے اس کے قبضے سے 4 مسروقہ انگوٹھیاں ضبط کر لی۔ اور آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ EAMCET امتحان 17 مئی کو ہوگا۔ دیگر پیشہ ورانہ کورسز کے داخلہ امتحانات کی تواریخ کا بھی اعلان۔ متعلقہ حلقوں میں مجلس اراکین اسمبلی اکبر الدین اویسی، احمد پاشا قادری، وراثت رسول خان اور احمد بلالہ کے دورے۔
شمس آباد میں ربر کی ایک فیکٹری کو آگ لگ گئی، 4 افراد زندہ جل گئے۔ انجینئرنگ کے طلباء کی ایک ٹولی رہزنی میں ملوث، تلاشی مہم کے دوران انکشاف، ٹولی گرفتار۔ ملکاج گری مندر میں درگا کی مورتی کے گلے سے طلائی زیورات اڑا لیے گئے، مندر کا قفل توڑ کر سرقہ۔ اور رہزنی اور سرقے کی وارداتوں میں ملوث 2 ٹولیاں گرفتار، آصف نگر اور ہمایوں نگر پولیس کی کارروائیاں۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ فی امان اللہ۔